بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں دوسرے شہر سے واپس آ رہا تھا۔ میں ڈاکٹر تھا جب میری گاڑی سے ایک حسین لڑکی ٹکرائی۔ میں مدد کے بہانے اسے گھر لے آیا تاکہ عیاشی کر سکوں، پر جب کمرے میں آیا اور لڑکی نے چادر ہٹائی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ 9 ماہ کی حاملہ تھی۔ میں غصے سے اسے گھر سے نکالنے لگا، پر اسی وقت وہ درد سے چیخنے لگی۔ مجبور ہو کر میں نے اس کا آپریشن کیا، پر بچے کو دیکھ کر سانس رک گیا اور لڑکی سے پوچھا، یہ کس کا بچہ ہے؟ یہ سنتے ہی وہ رونے لگی، جان نکلنے لگی جب اس نے کہا، حارث آج تم میری جگہ ڈیوٹی کر لو گے؟ میں نے تھکے تھکے سے انداز میں حارث سے پوچھتے اپنی آنکھیں مس لی۔ کیوں، تمہیں کیا ہوا ہے؟ حارث نے بغور مجھے دیکھ کر پوچھا۔ مجھے شدید قسم کا بخار ہو گیا ہے اور اس وقت مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا۔ اگر مزید 2 منٹ یہاں رہا تو بے ہوش ہو جاؤں گا۔ میری آنکھیں جل رہی تھی جن کو مسلسل دباتے ہوئے میں نے جواب دیا، ایسے کیسے؟ صبح تک تو تم بھلے چنگے تھے۔ حارث نے تعجب سے پوچھا تو میں نے اس کے سوال کرنے پر اسے گھورا اور کہا کہ تھکاوٹ سے بخار ہو گیا ہے، صبح سے ڈیوٹی پر ہوں۔ ایک تو میں تھکا ہوا ہوں اور اوپر سے تمہارے سوال جواب ہی ختم نہیں ہو رہے۔ نہیں کرنی ڈیوٹی تو صاف انکار کر دو، ہر بات پر بال کی کھال اتارنے نہ بیٹھ جایا کرو۔ میں نے سختی سے اسے جھڑک کر کہا اور واپس جانے لگا جب اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے روکا اور بولا، اتنا چڑ کیوں رہے ہو؟ میں کر لوں گا ڈیوٹی، تم جاؤ اور جا کر آرام کرو۔ حارث کے کہنے پر میں نے سکون کا سانس لیا، 2 دن کی چھٹیاں لے لی، پھر اپنا ضروری سامان لے کر اپنے گھر چلا آیا جہاں میرے گھر والے رہتے تھے۔ یہ لوگ وہاں نہیں رہتے تھے جہاں میں ہسپتال میں نوکری کرتا تھا، بلکہ دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ میری نوکری چونکہ دوسرے شہر میں لگی تھی تبھی مجھے یہاں رہنا پڑتا تھا، اور وہاں رہنے کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے رکھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں گھر پہنچ چکا تھا اور پھر سب سے ملنے ملانے کے بعد آرام کرنے چلا گیا تھا۔ 2 دن اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار کر اور مکمل آرام کرنے کے بعد بالکل ٹھیک ہو کر میں نے واپسی کا سفر باندھا تھا، کیونکہ مجھے واپس سے ڈیوٹی جوائن کرنی تھی۔ میں اپنی کار لے کر وہاں سے نکلا تھا اور پھر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ راستے میں نے رک کر لنچ کیا تھا اور کچھ دیر تازہ ہوا کھانے کے بعد میں پھر سے کار میں بیٹھا تھا۔ میں دوسرے شہر سے اپنے شہر واپس آ رہا تھا جہاں میری نوکری بھی تھی اور گھر بھی۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ پیشے سے میں ایک ڈاکٹر تھا جس کا ایک شہر سے دوسرے آنا جانا لگا ہی رہتا تھا، کیونکہ میرے گھر والے دوسرے شہر میں تھے اور آج بھی میں اپنے گھر والوں سے مل کر دوسرے شہر سے واپس آ رہا تھا۔ میرا موڈ قدرے خوشگوار تھا، تبھی میں گنگنا بھی رہا تھا۔ 2 دن پہلے مجھے جتنا بخار تھا میں چڑچڑا سا ہو کر رہ گیا تھا، مگر اب ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ بیماری ختم ہوئی تھی تو میری طبیعت بھی بدلی تھی اور موڈ بھی اچھا ہو گیا تھا۔ ابھی میں ڈرائیونگ کر ہی رہا تھا جب میری گاڑی سے ایک حسین لڑکی ٹکرائی۔ وہ نہ جانے کہاں سے نکل کر میری گاڑی کے سامنے آ گئی تھی کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ اگر میں بر وقت بریک نہ لگاتا تو شاید میری گاڑی اسے اڑا کر آگے نکل چکی ہوتی۔ میں بر وقت بریک لگا چکا تھا، لیکن پھر بھی اس لڑکی کی میری گاڑی سے ٹکر ہو چکی تھی اور وہ نیچے گر چکی تھی۔ میں ہڑبڑا کر تیزی سے گاڑی سے باہر نکلا اور اس کی طرف بڑھا جو سڑک پر بیٹھی اپنا پاؤں پکڑے زور و شور سے رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود کالی چادر میں ڈھکا ہوا تھا، مگر اس کا چہرہ واضح تھا جسے میں دیکھ سکتا تھا۔ وہ بے حد حسین لڑکی تھی، تیکھے نین نکوش اور گوری رنگت والی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں بے حد حسین لڑکیاں دیکھی تھیں، لیکن آج تک اتنا معصوم حسن نہیں دیکھا تھا۔ یوں تو میری کئی لڑکیاں دوست تھیں، لیکن اتنی حسین لڑکی پہلی بار میرے ہاتھ آ رہی تھی۔ میں فطرتاً بے حد حسن پرست واقع ہوا ہوں اور اپنی اس عادت کو میں اچھی طرح سے جانتا اور مانتا ہوں۔ یہ خوبی ہے یا خامی میں نہیں جانتا، لیکن اپنی اس فطرت کو میں نے کبھی بھی بدلنے کی کوشش نہیں کی، جس کی وجہ میری طبیعت میں ضدی پن اور انا کا وافر مقدار میں ہونا ہے۔ میں سب کا بے حد لاڈلا ہوں، جس کی وجہ سے ضدی پن میری فطرت کا حصہ بن چکا ہے۔ ہم 2 بھائی ہیں، بہن کوئی بھی نہیں ہے۔ میرا بھائی مجھ سے 4 سال بڑا ہے۔ میری پیدائش پری میچور ہوئی تھی، یعنی میں 7ویں مہینے میں ہی پیدا ہو گیا تھا اور بے حد کمزور تھا۔ میرے بچنے کے کوئی چانسز نہیں تھے، لیکن خدا نے میری زندگی لکھی تھی تبھی میں بچ گیا۔ میں اپنے بھائی کے پیدا ہونے کے 4 سال بعد پیدا ہوا تھا اور موت کے منہ سے واپس آیا تھا، تبھی سب کا بے حد لاڈلا اور آنکھوں کا تارا تھا۔ میری ہر خواہش پوری کی جاتی تھی اور کوئی بات نہیں ٹالی جاتی تھی، جس کی وجہ سے میں ضدی ہوتا گیا۔ کوئی بھی مجھے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا،
یہی وجہ تھی کہ میں آنسوؤں کو اپنا ہتھیار بنا لیتا اور جب بھی کوئی بات منوانی ہوتی اور کوئی نہ مانتا تو میں رو رو کر ندیاں بہا دیتا، جس پر سب کو میری بات ماننی ہی پڑتی۔ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے انداز اور اپنی مرضی سے گزاری تھی اور آگے بھی ایسے ہی گزارنا چاہتا تھا، تبھی ایسا پیشہ چنا جس کو اپنانے کے لیے مجھے گھر سے دور آنا پڑتا۔ میرے بابا کا اپنے شہر میں اچھا خاصا بزنس تھا۔ میں ایک اپر کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا جہاں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ میری نسبت میرا بڑا بھائی بے حد بردبار اور سلجھی ہوئی شخصیت کا مالک تھا، پڑھا لکھا اور بے حد صبر والا، بلکہ وہ بے حد کم گو انسان تھا۔ جتنا وہ شریف تھا اتنا ہی میں تیز اور چالاک تھا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ میں اور میرا بڑا بھائی مشرق اور مغرب کی طرح تھے۔ بابا کی خواہش کے مطابق وہ فوج میں تھا جبکہ میں ڈاکٹر بن گیا تھا۔ بابا چاہتے تھے کہ میں بزنس کی طرف آؤں، لیکن مجھے بزنس پسند نہیں تھا، تبھی ڈاکٹری کا پیشہ اختیار کر لیا اور میرا دل بھی لگ گیا، کیونکہ اس شعبے میں بے حد حسین لڑکیاں میری ساتھی ڈاکٹرز کے طور پر موجود تھیں اور کئی ایک سے میری گہری دوستی بھی تھی۔ کئی لڑکیوں سے میرا چکر چل رہا تھا کیونکہ میں حسن پرست ہونے کے ساتھ ساتھ فطرتاً عیاش واقع ہوا تھا۔ مجھے روک ٹوک کرنے کے لیے نہ یہاں بڑا بھائی تھا نہ ہی سخت مزاج بابا، تبھی میں دھڑلے سے کچھ بھی کر جاتا تھا، جیسے ابھی اس حسین سی لڑکی کو دیکھ کر میری نیت خراب ہوئی تھی اور میں فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اپنی سوچوں سے نکلتے ہوئے میں نے جھک کر اس کا پاؤں دیکھا جہاں سے خون بہہ رہا تھا اور پھر اسے دیکھا جو رو رہی تھی، خوف سے یا پھر شاید تکلیف سے، یہ میں یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا تھا۔ تمہیں تو بہت زیادہ چوٹ لگ گئی ہے، میں نے جھک کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے ذرا تشویش سے کہا۔ وہ بے حد حسین تھی اور سچ تو یہ تھا کہ مجھے وہ پسند آ گئی تھی۔ بہت درد ہو رہا ہے مجھے، وہ لڑکی بے حد معصومیت سے بولی، تو میں نے کہا کہ یہاں سے ہسپتال بہت دور ہے، میں خود ایک ڈاکٹر ہوں اور تمہاری مرہم پٹی آرام سے کر سکتا ہوں، اور پھر تمہاری مرہم پٹی کرنے کے بعد میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا، کیونکہ پیدل تو تم یہاں سے جا نہیں سکو گی، وہ بھی اس زخمی پاؤں کے ساتھ۔ میں نے بے حد نرم و ملائم لہجے میں کہا تاکہ وہ میری چکنی چپڑی باتوں میں آ جائے۔ میری بات سن کر اس نے سر ہلا دیا اور لڑکھڑاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے بعد میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور پھر کچھ ہی دیر میں مدد کے بہانے اسے گھر لے آیا۔ راستے میں اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، نہ ہی میں نے اس سے کچھ پوچھا کہ کہیں وہ گھبرا ہی نہ جائے۔ میں اسے گھر لایا تھا تاکہ عیاشی کر سکوں۔ اسے کمرے میں بٹھا کر میں باہر آیا، کھانا وغیرہ کھایا جو میں پہلے ہی آرڈر کر چکا تھا، اور کچھ اسے کھانے کو دیا تاکہ وہ آرام دہ محسوس کرے۔ اس کے پاؤں کی مرہم پٹی میں کر چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ اب کچھ حد تک پرسکون ہو چکی تھی، کیونکہ درد بھی اب کم تھا۔ میں نے گھر کے ہی ایک کمرے کو مخصوص آپریشن تھیٹر بنا رکھا تھا تاکہ کبھی ایمرجنسی پڑ جائے تو کام آئے۔ حالانکہ آج تک ایسی کوئی ایمرجنسی نہیں پڑی تھی کہ آپریشن کی نوبت آ جاتی۔ کچھ محلے کے لوگ زخمی حالت میں مجھ سے علاج کروانے گھر پر آتے تو میں اسی مخصوص کمرے میں ان کا علاج کرتا تھا۔ برتن کچن میں رکھنے کے بعد میں واپس کمرے میں آیا تو دیکھا کہ اس لڑکی نے چادر ہٹائی ہوئی تھی، لیکن یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ وہ 9 ماہ کی حاملہ تھی اور یہ بات اس کے وجود سے صاف طور پر عیاں ہو رہی تھی۔ مجھے بے حد غصہ آیا اور میرا سارا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ حسین لڑکی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، نہ ہی تب مجھے اسے دیکھ کر ایسا کچھ لگا تھا جب وہ میری گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ شاید اسی لیے مجھے پتہ نہیں چل سکا تھا، کیونکہ اس نے اپنے وجود پر بڑی سی کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ میں اسے عیاشی کی نیت سے یہاں لایا تھا، مگر اب مجھے اپنی ناکامی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں نے غصے سے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا باہر لے جا کر گھر سے نکالنے لگا کہ اب میں اس لڑکی کو ایک لمحہ بھی اپنے گھر پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں اسی وقت اسے گھر سے نکالنے لگا پر وہ درد سے چیخنے لگی، جس پر میں بے حد بوکھلا گیا۔ اس کی دردناک چیخیں آسمان کو چھو رہی تھیں اور مجھے ڈر تھا کہ اس کی چیخیں سن کر محلے والے نہ آ جائیں، پھر میں ان کو کیا جواب دیتا۔ میں اسی تیزی سے اسے تھامتا ہوا دروازے کے اندر لے آیا، مگر وہ درد سے نڈھال ہوتی روتی چلی جا رہی تھی۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اسے ہسپتال لے کر جاتا، کیونکہ اسے درد ذہ شروع ہو چکا تھا اور یقیناً اس کی ڈیلیوری کا وقت ہی قصوروار جانا جاتا اور مجھ پر ہی الزام لگا کر مجھ پر ہی اس کی موت کی ذمہ داری عائد کی جاتی۔ مجھے کوئی اور راستہ نظر نہ آیا تو میں اسے آپریشن روم میں لے گیا جہاں سارا سامان موجود تھا، اور پھر مجھے مجبور ہو کر اس کا آپریشن کرنا پڑا۔
یہ میری زندگی کا پہلا ایسا آپریشن تھا جو میں نے اکیلے ہی بغیر کسی اور ڈاکٹر یا نرس کی مدد کے کیا تھا۔ بچہ اور ماں بالکل صحیح سلامت تھے، جس پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پر بچے کو دیکھ کر میرا سانس رک گیا اور لڑکی سے پوچھا کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ یہ سوال سن کر لڑکی رونے لگی۔ میں کبھی بچے کو دیکھتا، کبھی اس لڑکی کو، کیونکہ میں بچے کو دیکھ کر بے حد پریشان ہو چکا تھا اور پریشانی کے ساتھ ساتھ شدید اچنبھے اور حیرت میں بھی مبتلا تھا۔ اور میری یہ پریشانی یہ لڑکی ہی دور کر سکتی تھی جو میرا سوال سن کر رونے لگ گئی تھی۔ مگر میری جان تو تب نکلنے لگی جب اس نے کہا کہ یہ بچہ میرا ہی خون ہے۔ میں اس کی بات سن کر سناٹوں کی زد میں آ گیا کہ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ بچہ میرا خون ہو؟ میں اس لڑکی کو جانتا تک نہیں تھا، نہ ہی آج سے پہلے کبھی اس سے ملا تھا۔ پھر یہ بچہ میرا خون کیسے ہو سکتا تھا؟ مانا کہ میری کئی لڑکیوں سے دوستیاں تھیں، لیکن یہ دوستیاں کبھی اس حد تک نہیں گئی تھیں کہ کوئی لڑکی میرے بچے کی ماں بن جاتی۔ میں نے غصے سے کہا کہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں تمہیں ٹھیک سے جانتا بھی نہیں اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ میرا بچہ ہے۔ میرے بھڑک کر پوچھنے پر اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر جو بات اس نے مجھے بتائی اسے سن کر میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ میں نے بچے کو ایک طرف ڈالا اور خود اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ جو وہ کہہ رہی تھی مجھے اس پر رتی برابر بھی یقین نہیں تھا، لیکن پھر بار بار یہ خیال ذہن میں آ رہا تھا کہ وہ جھوٹ کیوں بولے گی اور اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ کیا ہوگی۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا جو آپریشن کے بعد بے حد پیلا پڑ چکا تھا۔ اس نے جو دھکا مجھے دیا تھا اسے میں سنبھل نہیں پایا تھا، لیکن پھر بھی میں نے خود کو کچھ حد تک سنبھال کر اسے دوسرے کمرے میں شفٹ کیا اور پھر اس کے بچے کے لیے ضروری سامان لے آیا۔ اسے وہ سامان اور ہلکی پھلکی غذا دے کر میں دوسرے کمرے میں آ گیا تھا، کیونکہ جب میری نظر اس بچے پر پڑتی تھی ہٹنے سے انکاری ہو جاتی تھی اور میں لگاتار اسے دیکھتا ہی چلا جاتا تھا، جس پر وہ لڑکی عجیب سے انداز میں مسکرا دیتی تھی اور اس کی مسکراہٹ کو میں کوئی نام نہیں دے پاتا تھا۔ تبھی میں وہاں سے ہٹ گیا تھا، مگر اس لڑکی کی بتائی حقیقت سے میں چاہ کر بھی نظریں نہیں چرا پا رہا تھا۔ وہ لڑکی میرے گھر پر تھی، میں اسے جانے کا نہیں کہہ سکتا تھا، اور جو بات اس نے بتائی تھی اس کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ میں اب روز ہسپتال جاتا اور واپسی پر اس لڑکی اور اس کے بچے کے لیے ضرورت کا سارا سامان لاتا۔ کھانا میں خود ہی بناتا تھا اور اس لڑکی کو بھی دیتا تھا جس نے اپنا نام اضفا بتایا تھا۔ کبھی کبھی ہسپتال میں مجھے دیر ہو جاتی یا پھر میری نائٹ ٹائم ڈیوٹی لگ جاتی تو وہ اپنے بچے کے ساتھ میرے گھر میں اکیلی ہی رہتی۔ اس کا بچہ بے حد پیارا تھا جس کا نام اس نے میران رکھا تھا۔ وہ لڑکی تقریباً 20 یا 21 سال کی تھی، یعنی مجھ سے بے حد چھوٹی۔ وقت گزرنے لگا، وہ لڑکی ٹھیک ہونے لگی۔ 2 مہینے گزرے تو وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو چکی تھی۔ میرے کہنے پر ہسپتال جا کر ڈاکٹر سے وہ اپنا اور بچے کا مکمل چیک اپ بھی کروا چکی تھی اور ڈاکٹر نے کسی بھی قسم کی تشویش ظاہر نہیں کی تھی۔ میں اسے خود سے ہسپتال لے کر نہیں گیا تھا، کیونکہ ہسپتال میں سبھی مجھے جانتے تھے۔ وہ لازمی مجھ سے اس کے بارے میں پوچھتے اور میرے پاس ان کو دینے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا، نہ ہی میں وہ بات انہیں بتا سکتا تھا جو اس لڑکی اضفا نے مجھے بتائی تھی، کیونکہ ابھی تک اس بات پر میں خود بھی یقین نہیں کر پایا تھا، اور جب تک سارا سچ نہ جان جاتا وہ بھی ثبوتوں کے ساتھ، تب تک یقین کر بھی نہیں سکتا تھا۔ 2 مہینے گزرنے کے بعد اگلے دن میں نے اس پر وہ پریشان ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے یہاں سے مت نکالو، میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ میں نے آپ کو ساری حقیقت بتا دی ہے اور میں جھوٹ نہیں بول رہی، مجھے بے سہارا مت کرو۔ اضفا پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی مجھ سے التجا اور فریاد کرنے لگی تو میں بوکھلا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ میری بات کا غلط مطلب لے گئی تھی۔ میں نے اسے گھر سے نکالنے کے لیے تو پیکنگ کرنے کا نہیں کہا تھا، بلکہ میں اسے اپنے ساتھ دوسرے شہر اپنے گھر والوں کے پاس لے کر جا رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ میں اسے یہاں سے نکال رہا تھا، جبکہ میں اسے بے سہارا چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ میں تمہیں اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں، تم میرے گھر والوں کے ساتھ رہو گی، تمہیں بے سہارا نہیں کر رہا، نہ ہی تمہیں یہاں سے نکال رہا ہوں۔ میں نے نرم لہجے میں اسے تسلی دی تو وہ سر ہلا کر سکون بھرا سانس بھر گئی اور پھر مطمئن ہو کر اپنی پیکنگ کرنے لگی۔ میں اسے اور اس کے بچے میران کو ایک نظر دیکھ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور اپنے سفری بیگ میں اپنے 2 جوڑے رکھنے لگا۔ ساری کھڑکیاں دروازے بند کر کے میں واپس آیا تو وہ بالکل تیار کھڑی تھی اور گود میں میران کو اٹھا رکھا تھا۔ میں نے اس کا سامان پکڑا اور باہر لا کر گاڑی میں رکھا اور پھر ہم دوسرے شہر کی طرف روانہ ہوئے۔
میں مسلسل اضفا کے متعلق اور اپنے گھر والوں کے متعلق سوچ رہا تھا کہ ان کا اضفا کو دیکھ کر اور اس کے بارے میں جان کر کیا ری ایکشن ہوگا۔ انہی سوچوں میں گم ہم 2 گھنٹوں میں دوسرے شہر پہنچ چکے تھے۔ گاڑی کو میں نے گھر کے گیراج میں روکا اور پھر اندر کی جانب بڑھا۔ اضفا بھی میرے پیچھے پیچھے تھی۔ میرے بڑے بھائی کے علاوہ سبھی گھر پر موجود تھے۔ دادا، دادی، ماں، بابا سبھی مجھے دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور مجھے خود سے لپٹا کر مجھے پیار کرنے لگے۔ لیکن جیسے ہی ان کی نظر اضفا اور اس کی گود میں موجود بچے پر پڑی، وہ سب چونک گئے اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ اضفا ڈری سہمی سی میرے پیچھے چھپ رہی تھی، جیسے میرے گھر والے اسے کھا جائیں گے۔ میں نے لیا اور بچے کو اس سے لے کر اپنے بابا کی گود میں دے دیا۔ انہوں نے ناسمجھی سے پہلے مجھے اور پھر اپنی گود میں موجود میران کو دیکھا، مگر میران کو دیکھتے ہی وہ چونک اٹھے اور حیرت سے ہکلا کر بولے، یہ کس کا بچہ ہے؟ بابا کے یوں پریشان اور حیران ہو کر پوچھنے پر سبھی آگے بڑھ کر میران کو دیکھنے لگے اور باقی سب بھی اس طرح چونک گئے جیسے اسے دیکھ کر میں چونکا تھا۔ ہمدان بھائی کا۔ میرا اتنا کہنا ہی تھا کہ سب کے منہ حیرت سے کھل گئے، جیسے انہیں میری بات پر یقین نہ آیا ہو۔ اور یہ ہمدان بھائی کی بیوی ہے اضفا۔ میں نے مزید کہا تو سب کے سب ہل کر رہ گئے۔ ہمدان، میرا بڑا بھائی، جو بے حد شریف النفس اور سلجھا ہوا انسان تھا، اس کی بیوی اور ایک بچہ بھی تھا جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے تھے، نہ ہی اس نے بتایا تھا کہ اس نے خفیہ طور پر شادی کر رکھی ہے جس سے اس کا ایک بچہ بھی ہونے والا ہے۔ اگر میں یہ حرکت کرتا تو گھر والے مانتے بھی کہ میں یہ کر سکتا ہوں، مگر بچہ بھی ہونے والا ہے۔ اگر میں یہ حرکت کرتا تو گھر والے مانتے بھی کہ میں یہ کر سکتا ہوں، مگر ہمدان بھائی کے بارے میں ایسی بات سن کر سبھی ہکا بکا رہ گئے تھے اور کوئی بھی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ ایسے تھے نہ ہی ایسے لگتے تھے۔ تبھی سب اس بات پر یقین کرنے میں متعمل تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمدان ایسا نہیں کر سکتا، میرے دادا نے بے چینی سے کہا۔ ہاں، ہو سکتا ہے یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہو، میری ماں نے کہا تو میں نے میران کو دادا کی گود سے لے کر ماں کے حوالے کر کے کہا کہ کیا اس کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ یہ ہمدان کا بیٹا ہے؟ میرے سوال پر میری ماں نے میران کو دیکھا، جس کی دائیں آنکھ کے بالکل نیچے ایک کالا تل تھا اور ایسا ہی تل ہمدان کی آنکھ کے نیچے بھی تھا، اور یہی نہیں، میران کے چہرے کا ہر نقش ہمدان سے ملتا تھا، اتنا کہ اگر اس کے بچپن کی تصویر نکال کر دیکھی جاتی تو سب یہی کہتے کہ یہ میران کی تصویر ہے۔ تبھی تو میں بھی میران کو دیکھ کر بابا نے بے حد صدمے سے کہا تو میں نے کہا اس نے ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ حالات نے اس سے ایسا کروایا ہے۔ میری بات سن کر وہ سب لوگ حیرت اور اچنبھے سے مجھے دیکھنے لگے کہ ہمدان جتنا بھی شریف صحیح، لیکن کوئی بھی اس سے زبردستی کچھ نہیں کروا سکتا تھا، نہ ہی وہ کسی اور کی مرضی اپنے آپ پر تھوپنے دیتا تھا۔ میں بتاتی ہوں سب کچھ، ہمدان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ اضفا نے گفتگو میں حصہ لیا تو سب نے اس کی طرف توجہ کی اور پھر آہستہ آہستہ وہ سب کچھ بتانے لگی کہ وہ ہمدان سے مقبوضہ کشمیر میں ملی تھی، جہاں ان کی جان خطرے میں تھی۔ اس کے سبھی گھر والے شہید ہو چکے تھے اور اپنے گھر والوں میں سے صرف وہی بچی تھی۔ تب وہاں ہمدان کی ڈیوٹی لگی تھی اور وہ لوگ بچ جانے والے لوگوں کو بچا کر محفوظ مقام پر پہنچا رہے تھے۔ وہ دشمنوں سے چھپ کر اپنی عزت بچانے کی خاطر پہاڑی غار میں چھپی ہوئی تھی جب ہمدان کا وہاں سے گزر ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ چکا تھا مگر اسے تسلی دے کر اپنے ساتھ لے آیا۔ وہ اسے وہیں لے آیا تھا جہاں باقی سب موجود تھے۔ کچھ دنوں تک حالات ٹھیک ہوتے ہی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے، جبکہ وہ اکیلی ہی رہ گئی تھی۔ اس کا گھر تباہ ہو چکا تھا اور کوئی خونی رشتہ باقی نہ بچا تھا، جس پر انہوں نے اسے کسی شیلٹر ہوم میں چھوڑ دیا، مگر وہ وہاں سے بھاگ نکلی کیونکہ وہاں غیر قانونی کام کیے جاتے تھے اور لڑکیوں سے غلط کام کروائے جاتے تھے۔ اضفا سب کچھ برداشت کر سکتی تھی، لیکن اپنی عزت کو نیلام ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تبھی اس نے جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کی تھی، مگر وہاں سے بھاگتے ہوئے اس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے وہیں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے جب ہوش آیا وہ ہسپتال میں تھی اور اس کے پاس ہمدان تھا، جسے وہ پہچان چکی تھی۔ ہمدان اس کے لیے پریشان تھا، تبھی اس کے پوچھنے پر اس نے ہمدان کو سب کچھ بتا دیا۔ ہمدان اسے ایک چھوٹے سے گھر میں لے آیا اور اس شیلٹر ہوم پر قانونی کارروائی کر دیا اور پھر اس شیلٹر ہوم کو بند کر دیا گیا۔ وہ اضفا کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس کے دوست نے اسے اضفا سے شادی کرنے کا مشورہ دیا، لیکن وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا
کیونکہ وہ تب 19 سال کی تھی جبکہ خود وہ 28-29 سال کا تھا۔ وہ اس سے بہت چھوٹی تھی اور وہ اس پر کوئی دباؤ بھی نہیں ڈالنا چاہتا تھا، مگر پھر اپنے دوست کے مجبور کرنے پر اس نے اصفا سے بات کی تو وہ بنا کوئی چوں چراں کیے حامی بھر گئی، کیونکہ اسے تحفظ بری پناہ گاہ چاہیے۔ اتنا ایج گیپ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اس کی حامی پر ہمدان مطمئن ہو گیا اور پھر 1 ہفتے بعد اس سے نکاح کر لیا تھا۔ اس 1 ہفتے میں وہ اس کے پاس گھر نہیں آیا تھا، بلکہ اس نے آ کر بتایا تھا کہ اس کے گھر والے نہیں مان رہے، جس پر اصفا مایوس ہو گئی تھی، لیکن پھر ہمدان نے اسے اپنے ساتھ ہونے کی تسلی دی تھی اور اگلے ہی دن اپنے کچھ دوستوں اور مولوی کی موجودگی میں اس سے نکاح کر لیا تھا۔ وہ ڈیوٹی پر ہوتا تھا اور وہ اسی گھر میں رہتی تھی، مگر وہ اکثر آتا جاتا رہتا تھا اور ہمیشہ ہفتہ رہ کر جاتا۔ ان کی زندگی بہت خوشگوار گزر رہی تھی۔ ہمدان نے کبھی اسے گھر لے جانے کی بات نہیں کی تھی، نہ ہی اس نے ہمدان کو مجبور کیا تھا۔ وہ اپنی اس چھوٹی سی جنت میں خوش تھی جس میں ان کے بچے کے آنے کی خبر نے روشنیاں بھر دی تھی۔ وہ دونوں ہی خوش تھے اور اسی طرح مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ اصفا کو 7واں ماہ شروع تھا جب ہمدان سے رابطہ بالکل ختم ہو گیا۔ وہ کہاں تھا، کیسا تھا، اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ہمدان کے گھر والے کہاں رہتے ہیں، کیونکہ اس نے کبھی اصفا کو بتایا ہی نہیں تھا، تبھی وہ وہاں بھی نہ جا پائی۔ گزرتے وقت کے ساتھ اسے لگنے لگا کہ شاید ہمدان نے اسے دھوکہ دیا ہے اور اس کا استعمال کر کے اسے چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، تبھی تو وہ اسے اپنے گھر نہیں لے جانا چاہتا۔ وہ آئے دن یہی سب سوچتی رہتی تھی۔ ہمدان کو غائب ہوئے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ اس کا نواں مہینہ شروع ہوئے بھی 15 دن گزر گئے تھے اور اس دن اس کی ڈلیوری کا دن تھا، جس دن وہ ہسپتال جا رہی تھی اور میری گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ ہر حقیقت سے انجان میں اسے اپنی غرض سے اپنے گھر لے گیا تھا، لیکن وہاں جا کر اس نے میری اور ہمدان بھائی کی فوٹو فریم دیکھ لی تھی، جس سے اسے پتہ چل گیا کہ میں اس کا دیور ہوں، اور تبھی اس کو لیبر پین سٹارٹ ہو گئی۔ یوں مجھے اس کا آپریشن کرنا پڑا۔ اس نے مجھ سے جب کہا تھا کہ یہ میرا خون ہے، تب میں یہ سوچ ہی نہیں پایا تھا کہ میں میران کا چاچو ہوں تو وہ میرا ہی خون ہوا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ جھوٹی ہے، تبھی مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں ہوا تھا، اسی لیے اسے یہاں لے آیا۔ اصفا کی باتیں سن کر سب کو وہ دن یاد آیا جب اس نے کہا تھا کہ وہ شہر میں کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ لوگ اس کے ساتھ چلیں، مگر کسی نے بھی اس کی بات نہیں مانی تھی، کیونکہ وہ لوگ اس کی شادی اس کی پھپھو کی بیٹی سے کروانا چاہتے تھے۔ سب کو بے حد افسوس ہوا کہ انہوں نے یہ وہ آپ کو بتا دیں گے کہ میں سچ بول رہی ہوں، یہ ان کا بچہ اور میں ان کی بیوی ہوں، اصفا نے کہا تو سب نے دکھ سے اسے دیکھ کر اپنے آنسو چھپائے۔ سب میران کو لے کر اسے پیار کرنے لگے، جبکہ اصفا وہیں کھڑی سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ ہمدان بھائی لاپتہ ہیں تب سے ہی جب سے وہ تمہاری زندگی سے لاپتہ ہوئے۔ ان کو کسی مشن پر بھیجا گیا تھا، وہ ابھی تک واپس نہیں آئے۔ ان کے کچھ ساتھی شہید ہو چکے ہیں، مگر ان کی کوئی خبر نہیں۔ میں اتنا کہہ کر باقی سب کے پاس آ گیا، جبکہ اصفا کو اب یقین ہوا کہ ہمدان نے اسے دھوکہ نہیں دیا تھا، بلکہ وہ سچ میں لاپتہ تھا۔ زندگی پھر سے گزرنے لگی۔ اصفا اور ہمدان کو سر آنکھوں پر بٹھایا گیا۔ ان کو گھر کا فرد مان کر وہی اہمیت دی گئی جو ہمدان کی بیوی اور بچے کو ملتی۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال بنتے گئے، مگر ہمدان واپس نہ آیا۔ 2 سال گزر گئے تھے۔ میران 2 سال کا ہو چکا تھا، میری بھی شادی ہو گئی تھی اور بچہ بھی ہونے والا تھا۔ اور سب کو لگتا تھا کہ ہمدان شہید ہو چکا ہے، لیکن غم تو یہ تھا کہ ہمیں اس کی لاش بھی نہیں ملی تھی۔ ہم یہ امید چھوڑ چکے تھے کہ وہ واپس آئے گا۔ اصفا کی آنکھیں ہر وقت نم رہتی تھیں اور وہ میران میں ہمدان کو ڈھونڈتی تھی، لیکن پھر 3 سال بعد ہمیں ہمارے صبر کا پھل مل ہی گیا۔ ہمدان واپس آ چکا تھا اور وہ بھی صحیح سلامت، بس وہ ذرا سا زخمی تھا اور یہ زخم وقت کے ساتھ بھر ہی جانے تھے۔ ہمدان نے بتایا کہ وہ ایک جگہ پھنس گیا تھا، تبھی اسے واپس آنے میں اتنا عرصہ لگ گیا۔ وہ اصفا کو یہاں دیکھ کر حیران تھا، مگر میران کو پا کر بے تحاشا خوش بھی تھا، جس سے ہمارا رہا سہا شک بھی ختم ہو گیا کہ اصفا سچ میں ہمدان کی بیوی تھی۔ ہمارا گھرانہ پھر سے مکمل ہو گیا تھا اور خوشیاں پھر سے اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ۔